میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسی حدیث اور ایک ایسی حقیقت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ بات آج کی نہیں بلکہ لگ بھگ 1450 سال پہلے بتائی گئی تھی اور آج کے دور میں اس کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے بارے میں ایسی بشارت بیان فرمائی تھی جو اس وقت لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آج اتہاس گواہ ہے کہ وہ بات کتنی سچی تھی۔ یہ قوم تھی اہل فارس، یعنی آج کا ایران۔ ایک مشہور حدیث میں آتا ہے جو صحیح بخاری میں بیان ہوئی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر علم یا ایمان آسمان کے بلند ستارے ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کے لوگ وہاں پہنچ کر بھی اسے حاصل کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ آنے والی نسلوں کے علمی ذوق اور ان کی ذہانت کی خبر تھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتنے بڑے بڑے علماء اور محدثین اسی علاقے سے اٹھے۔ امام بخاری، امام مسلم اور کئی بڑے اسلامی عالم، ان سب کی جڑیں اسی علاقے سے جڑی ہوئی تھیں۔ یہ وہی علمی روح تھی جس نے اس امت کو گیان، تحقیق اور تعلیم کے راستے پر آگے بڑھایا۔ میرے عزیزوں، آج اگر دنیا ایران کی ٹیکنالوجی، سائنس اور طاقت کی چرچا کر رہی ہے تو یہ اچانک نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے صدیوں پرانی وہ علمی پیاس ہے جس کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ لیکن بات صرف علم تک محدود نہیں۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ آخری زمانے میں مشرق کی طرف خراسان کے علاقے سے ایک ایسی قوم اٹھے گی جو حق کے لیے کھڑی ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں جو جنگیں، فساد اور قتل و غارت ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مارنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے۔ سوچئے، آج کی دنیا میں جو حالات ہیں، جنگیں، ہتھیار، ٹیکنالوجی سے لیس فوجیں، کیا یہ سب ہمیں اسی طرف اشارہ نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، یہ باتیں صرف سیاسی خبریں نہیں ہیں، یہ ہمیں سوچنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے حالات دیکھ کر گھبرانے کے بجائے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں فتنوں کے دور میں بھی سیدھا راستہ دکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔